اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو، جنات، اسیب، سایہ سحر، شیطانی عملیات اور شیطانی اثرات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ سلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ آج آپ کی خدمت میں جو عمل عرض کرنے جا رہے ہیں، یہ سورہ غروب ہونے کے بعد یعنی کہ مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں اور تھوڑا سا وقت گزار لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سورہ غروب ہونے کے بعد، مغرب کے بعد آپ نے تسلی سے، آرام سے، سکون سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور وہ دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس دشمن کی جون سے ہے وہ زبان بندی کے لیے خاص طور پہ، یعنی کہ آپ کا دشمن ہے تو وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، تو اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو، یعنی کہ جو دشمن ہے آپ کا، ظاہری بات ہے اس نے اپنے دماغ کے اندر کوئی آپ کے لیے پروگرام بنایا ہے، کوئی آپ کے لیے جون سا ہے سسٹم تیار کیا ہے، کوئی سازش تیار کی ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو اس طریقے سے جون سا ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی دوستوں سے مشاورت کر رہا ہے یا پھر آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے، تو آپ ایسے دشمن کی تمام ہر قسم کی سازش کو پلٹنے کے لیے، روکنے کے لیے، یا اس پر ساری سازشوں کو واپس بھیجنے کے لیے، یا پھر اس کو اس کی پریشانیاں وہ اپنی ہی ٹینشنوں میں مصروف ہو جائے، بزی ہو جائے، اپنے معاملات کے اندر وہ بزی ہو جائے، آپ کی طرف سے وہ توجہ مکمل ہٹا لے، یعنی کہ توجہ کو ہٹا دینا، یا اس کی تمام جو کاروائیاں ہیں، جو اپنے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں کو فوری اسی جگہ پر روکنے کے لیے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، مرد و خواتین سب اس عمل کو بآسانی طریقے سے کر سکیں گے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک دن میں جون سا ہے یہ دشمن کی زندگی کے حوالے سے جتنے بھی اس کے نظام ہیں، اس نظام کو جام کرنے کا یہ عمل ہے۔ تو جب آپ عمل کریں گے تو آپ نے اس عمل کی طاقت اور اہمیت کے بارے میں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے ماتحت جو 4 سردار جنات ہیں وہ اپنا ورک کریں گے، اپنا کام کریں گے، اور یہ نہیں کہ آپ کو کافی دیر کے بعد جا کے رزلٹ ملے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پہلی رات ہی آپ کو فوراً اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے ناجائز کام کے لیے، حرام کام کے لیے، غلط کام کے لیے کوئی بھی عمل نہ کیا کریں، کیونکہ جو روحانی عملیات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، وہ اس عمل کی روحانی پاوریں صحیح جائز کام کے لیے تو ورک کرتی ہیں، ناجائز کام کے لیے پھر کام نہیں ہوتا، تو اس سے پھر بہت زیادہ معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اور اس چیز کے اوپر میں بہت ساری وضاحتیں، بہت ساری تفصیلات پیش کر چکا ہوں پہلے، اور یہ بہت ہی الحمدللہ ایک بزرگ جو آستانہ عالیہ ہمدم سرکار پیر مرشد پیر ربانی کی خانقاہ میں تشریف لائے، سفید داری والے بزرگ، کافی عمر والے تھے، اور یہ ان کی طرف سے خاص وہ اس چیز کے عامل تھے۔ عملیات کی دنیا کے اندر نا ہر بندہ ہر عمل کا عامل نہیں ہوتا، یہ چاہے ہم ہیں مطلب عملیات کرتے ہیں، عملیات بتاتے ہیں، تو ہم کوئی ہر عمل کے عامل تھوڑا ہے، ہم نے کوئی خاص اعمال کیے ہوئے ہیں، خاص وظائف کیے ہوئے ہیں، تو ان پہ ہمیں دسترس حاصل ہے، ان پہ ہمیں کنٹرول حاصل ہے۔ تو بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں جو بندہ بزرگوں کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے اجازت ان کو ملتی ہے، یا بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بزرگ خود کرم نوازی فرمائے، مہربانی فرمائے، شفقت فرمائے، تو اس عمل کا خاص جو ان سے ہے وہ اجازت ہے روحانی۔ تو جو دوست احباب سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہوتے ہیں ان کی کوشش کرتے ہیں کہ مختصر جو نئی ویڈیو آتی ہے، پورے چینل پہ آپ کہیں بھی کسی بھی ویڈیو پہ کوئی بھی سوال کرتے ہیں تو آپ کا جواب نئی ویڈیو کے اندر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ پھر سوال وہی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں ہمیں اس کا جواب نہیں ملا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہوتا ہے۔ تو ایک سوال کا جواب بار بار بھی اگر دیں گے نا تو ریگولر جو ویورز ہوتے ہیں ان کو پھر تنگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان سوالوں کے جواب ضرور دیتے ہیں، لیکن جو نئی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو ہوتی ہے تو کوشش کریں آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری طرف سے اس کو روحانی اجازت ہوتی ہے،
اور جو لائک ویڈیو کو کرتا ہے اس کو بھی روحانی اجازت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوری ویڈیو دیکھیں گے پوری بات سمجھ آئے گی، اور جب آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ ہمارا حق ہے تاکہ ہم مزید محنت کر کے آپ کے ساتھ محو گفتگو ہو سکے۔ تو یہ بہت ہی لاجواب پر تاثیر عمل ہے جی، اس کا عمل سمجھیے گا، میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ یا قابضو کا یہ عمل ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی ترکیب سے کرنا ہے، یہ سمجھیے، میں سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ نے اپنا جون سا ہے وہ حصار لگانا ہے۔ حصار جب آپ لگا لیں گے اپنا، اب حصار اس کا آپ نے کیسے لگانا ہے، یہ سر آپ 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آسان حصار ہے، تو اس عمل کے لیے آپ یہ حصار لگا لیں۔ اور بھی بہت سارے حصار ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ سمجھ لیں حصار لگانا کیسے ہے۔ اب آپ کو یہ میرا نا ہاتھ جو نظر آ رہا ہے نا، آپ یہ رائٹ ہینڈ ہے، دایاں ہاتھ ہے۔ اب آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے یہ کیمرے کا کمال ہو سکتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا یہ لیفٹ نظر آتا ہے، جبکہ لیفٹ نہیں ہے، رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھی آپ نے حصار لگانا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دائیں طرف کو نہیں جانا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دائیں طرف کو حصار کھولنا ہوتا ہے، جو میری دائیں سائیڈ ہے، یہ دایاں بازو ہے میرا، تو یہ دائیں سائیڈ ہے، تو آپ نے حصار کو دائیں سائیڈ پہ نہیں لے کے جانا، یہ حصار کھولنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے حصار لگانا ہے تو آپ نے یہ بائیں سائیڈ پہ جانا ہے، یہ بائیں سائیڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سمجھیے، جب آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم مکمل پڑھ لینا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح اپنی شہادت والی انگلی کے کنارے پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اب سوال کا یہاں پہ ایک جواب اور ہے کہ حصار آپ لگانے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے حصار کی نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل جو کرنے جا رہی ہوں، یہ مرد یا عورت جو بھی حصار لگانا چاہے، یہ حصار لگانا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں نیت میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حصار لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ نے جو وظائف کیے ہیں ان کی کوئی رجت وغیرہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے جو عمل کیا ہے اس عمل، یہ عمل جو ہے ظاہری بات ہے اس کا میں نے کہا 4 سردار جناتی پاور ہے اور موکلاتی پاور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ آپ وظائف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے وظائف کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ ان موکلات سے یا ان جنات سے آپ نے کام لینا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، مثلا آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، 1 منٹ کے اندر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے۔ ایک آپ کا رشتہ دار کسی عامل کے پاس جاتا ہے، شیطانی عامل کے پاس، اور وہ آپ کے اوپر جادو کرواتا ہے، بندش کرواتا ہے۔ وہ شیطانی عامل نے جو چلہ کیا ہوتا ہے شیطانی جنات موکلات کا، ان جنات موکلات کو کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی بندش کر دو، یعنی کہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے وہ آپ کے ارد گرد شیطانی جنات کا پیرا کھڑا کر دیتا ہے، وہ آپ کی بندش کر دیتے ہیں۔ مثلا کاروبار پہ ہوئی ہے تو کاروبار بند ہو جائے گا، شادی پہ ہوئی ہے تو شادی کے لیے رشتے نہیں آئیں گے، اور زندگی کے اندر مطلب بچہ ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا وہ تعلیم حاصل کرنی چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی زندگی کے بہت سارے بے شمار مسالے نا، ہم نے مسالے تو نہیں دینے کیا، یہ بندش مطلب کوئی بھی کام ہے اس کو بند کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے عامل ایسے ہی کرتا ہے۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کے اوپر جادو ہے کہ نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کے لیے عمل کرتے ہیں پھر تو آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ پہ جادو ہے، بندش ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کوئی بھی عمل کر لیتے، یہ نہیں کہ یا قابضو کا عمل، کوئی بھی آپ سورہ فاتحہ کا، سورہ یاسین کا، سورہ زلزال کا، سورہ فیل کا، سورہ قریش کا، سورہ یوسف کا، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، سورہ جن کا آپ عمل کرتے، کوئی بھی آپ سورہ ناس کا، فلق کا، کوئی بھی، اب اس عمل کی روحانی طاقتیں جب داخل ہوں گی تو سب سے پہلے وہ کیا کریں گی؟ وہ شیطانی طاقتوں کو خارج کریں گی۔ یہاں پہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حصار ضروری کیوں ہے۔ جب شیطانی یعنی کہ یا قابضو کا اگر آپ عمل کرتے ہیں اور آپ کے دشمن نے آپ پہ جادو تعویذات شیطانی اثرات اگر کیے ہوئے ہیں، مطلب مقصد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عمل کیا ہوا ہے آپ کے اوپر تو اس نے شیطانی جنات کا آپ کے اوپر پیرا بٹھایا ہوا ہے۔ اب آپ نے جب عمل شروع کیا یا قابضو کا، تو آپ کو اس کی مطلب اہمیت کا تو پتہ چل گیا نا، اس کی پاور کا، کیونکہ انہوں نے فوری جا کے آپ کے دشمن کی زبان بندی کرنی ہے۔ آپ کا جو آپ نے ان کو کام کہنا ہے اس کے عمل کے موکلات کو انہوں نے فوری کرنا ہے، جا کے فوراً۔ جو عاملین ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں کوئی بھی کام کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں آپ کو 2 دن میں کام ہو جائے گا۔ وہ 2 دن میں کام کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اس عمل کے عامل ہوتے ہیں۔
جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ان طاقتوں ان کو طریقہ آتا ہے پورا. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 6 مہینے لگا کے چلا کر کے عامل بننا ہے یا 90 دن لگا کے سر آپ ایک دن کے عمل کے بھی عامل بن سکتے ہیں اگر آپ کو طریقہ کرنے کا عمل کرنے کا طریقہ آتا ہے. تو اصل یہ میری کوشش ہے، میں آپ کو ڈراتا نہیں ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ عمل کریں. بنیادی طور پہ عملیات کی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم افضل ترین قانون یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ اس سے فائدہ نہیں نہ اٹھا پاتے، نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. اب جو شیطانی طاقتیں گھر میں موجود تھی یا قابضوں کی روحانی طاقتوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، یا کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، اب وہ شیطانی طاقتیں کدھر جائیں گی؟ وہ جو شیطانی جنات موکلات جو آپ کے گھر میں تھے آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے، بس آپ کے گھر میں لڑائیاں فسادات میاں بیوی میں طلاق جو بھی جس مقصد کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا تھا، اب وہ شیطانی طاقتیں کدھر جائیں گی؟ وہ جائیں گی آپ کے کاروبار کی طرف، آپ کے کام کی طرف، آپ کے شوہر کی طرف، آپ کا بچہ بیرون ممالک ہے اس طرف. مطلب زندگی میں رکاوٹیں آپ کے کھڑی کریں گی، پریشانیاں آپ کی کھڑی کریں گی. حصار اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ روحانی حصار کرتے ہیں تو اس میں نیت ضروری ہے. جب آپ اپنی حفاظت کا حصار لگاتے ہیں تو اصل میں اس درود ابراہیم کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ آپ کے ارد گرد ایک ایسی روحانی دیوار کر دیتے ہیں جس سے شیطانی جنات موکلات اندر دیکھ نہیں پاتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطانی جنات موکلات جو ہے وہ اس حفاظتی حصار کی وجہ سے آپ کے لوگوں تک، آپ کے گھر والوں تک، آپ تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ عمل کرتے ہیں نا تو وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو نقصان بھی نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو جب بھی عمل دوں، عمل سمجھاؤں، ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ حصار کے عامل بنے. وظائف آپ جو بھی کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی. ایک دن میں آپ 10 وظیفے بھی کر لینا آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن آپ کو حصار لگانا اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے عمل کا کون سا حصار ہے. ہر عمل کا حصار بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مطلب میں درود ابراہیم کا عامل ہوں تو ظاہری بات ہے میں اکثر زیادہ تر درود ابراہیم کی اجازت دے دیتا ہوں، آیت الکرسی کی، پھر اس کے بعد سورہ فلق ناس کی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشینا فہم لا یبصرون. اس طرح کے بہت سارے آثار ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس عمل کا آثار میں آپ کو درود ابراہیم کا دے رہا ہوں. آپ درود ابراہیم کا آثار کریں اس عمل کے لیے اور یہ آپ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اب آپ نے نیت کیسے کرنی سمجھیے. آپ نے نیت اس طریقے سے کرنی. اچھا کوشش کیا کریں کہ آپ نا 1.25 مہینے کے اندر ایک دفعہ صدقہ ضرور دے دیا کریں. یہ نا آپ اپنا معمول بنا لیں. ٹھیک ہے نا؟ اور صدقہ دینے کا مکمل طریقہ اس چینل کے اوپر ویڈیوز میں نے کافی ساری اپلوڈ کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی؟ تو وہ آپ دیا کریں. اب یہاں پہ پھر کئی سوال ہے صدقے کے حوالے سے، تو ہم ان کی طرف نہیں جاتے بھی جنات کو کیسے دیتے ہیں، انسانوں کو کیسے دیتے ہیں، دریا سمندروں مچھلیوں کو بے زبان جانوروں کو کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے؟ یا عوام میں پرواز کرنے والے، یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوتی سر، ان کی نیت علیحدہ. میں وہی کہتا ہوں طریقہ آنا چاہیے پراپر طریقے سے. کسی کو آپ سیکھنا شروع کریں، کسی سے کو فالو کرنا شروع کریں. کہیں بھی آپ کوئی بھی بازار کے اندر دکان پہ آپ چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دکان کا معیار دیکھتے ہیں، اس چیز کا معیار دیکھتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی اس طرح آپ اگر وظائف سنتے ہیں تو آپ سنانے والے جس سے آپ وظیفہ لیتے ہیں، جس سے آپ سیکھتے ہیں، اس کا پہلے آپ اس کی محنت دیکھیں کہ وہ آپ کے اوپر کتنی محنت کر رہا ہے. تو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے اوپر پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا، آپ کے سوالوں کے جواب یا آپ کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں وظائف کے حوالے سے دیکھیں، یہ مطلب ہمارا جو ٹائٹل ہوتا ہے ظاہری بات ہے دشمن کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن اندر ہم سوالوں کے جواب رزق کے بارے میں آتے ہیں، وہ رزق کے بھی دیتے ہیں. قرض کے حوالے سے کوئی وظیفہ پوچھتا ہے تو وہ سوال و جواب میں وہ بھی بتا دیتے ہیں. اور کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے وظائف بتاتے ہیں آپ کو. اب پہلے آپ نیت سیکھیں نا تاکہ ہم کسی منزل پہ پہنچیں، کیونکہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں نا تو وہ ایک صدقہ علیحدہ موضوع تھا، اگر اس کو میں شروع کر دیتا تو 30-40 منٹ تک ہم نے چلے جانا تھا تو مزہ نہیں آتا. مزہ یہ آتا ہے کہ جو چیز ہم شروع کریں نا اس کو کمپلیٹ کریں. سوالوں کے جواب بھی میں دیتا ہوں، پہلے ہم یہ وظیفہ سمجھ لیں کہ آپ نے کرنا کیسے. آپ نے پراپر طریقے سے سر اس کی نیت کرنی ہے. نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں، یہ اس روحانی حصار کی جو حفاظتی حصار ہے، اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں، فوراً میرا روحانی حصار کرے، میرا حفاظتی حصار کرے. بس اتنا ہی آپ الفاظ بول لیں. پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا بھی آپ ذکر کریں. اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھیں.
درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اب یہ سر عملیات کی دنیا ساری دماغ کی گیم ہے، دماغ کی گیم ہے ساری۔ مثلا دیکھیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، میں اب مطلب پاکستان کا ضلع قصور ہے ہمارا، تحصیل چونی ہے، شہر چھنگا منگا، چھنگا منگا شہر کے درمیان میں ہمارے ادارے ہیں، ظاہری بات ہے ایک نظام ہے، آستانہ علیہ ہمدم، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں چھنگا منگا میں بیٹھ کے کسی بندے کی میں رجت ختم کرتا ہوں یا کسی بندے کا میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو وہ انگلینڈ میں ہے، لنڈن میں، امریکہ میں، کسی دنیا کے، دبئی میں، شارجہ میں، سعودیہ میں، کہیں بھی ہے، تو وہ میں آپ کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں آپ کا مطلب جادو اتارتا ہوں مثال کے طور پہ، تو میں اس کو کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ کرے، ادھر سے میں کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا۔ یعنی کہ اگر آپ مثلا اگر کوئی دشمن آپ کا جادو کروانے کے لیے کسی شیطانی عامل کے پاس جاتا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہوا شیطانی عامل کہتا ہے 10-20 ہزار روپے دیں، میں آپ کے دشمن کے ساتھ یہ کر دوں گا، جو بھی کروانا چاہتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں بیٹھا ہوا عامل جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے بندے کو یا دبئی میں بیٹھے ہوئے بندے کو کیسے ایک کام کرتا ہے؟ وہ خود جاتا ہے ٹکٹ کروا کے؟ نہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ ان موکلات کو، جنات کو اس کا ایڈریس دیتا ہے، اس کا نام بتاتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں اسے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب بندے کا نام آ جاتا ہے نا اور اس کی والدہ کا نام آ جاتا ہے، مثلا آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام، تو یہ ایڈریس ہے دنیا کے کسی کونے میں۔ اگر زیر زمین بھی بندہ ہے نا تو جنات موکلات اسے قبر میں بھی تلاش کر لیتے ہیں، زیر زمین بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ اصل میں تلاش کرنا ہوتا ہے جنات نے، موکلات نے، چاہے وہ نیک جنات ہے چاہے وہ شیطانی جنات ہے، موکلات ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ماں کا نام نہیں بتانا چاہیے، تو بالکل نہیں بتانا چاہیے نا آپ کو کسی عامل کو۔ ہاں آپ کا کسی پہ ٹرسٹ ہے یا آپ کو کوئی یقین ہے کسی بندے پہ تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ نہ بتائیں اپنی والدہ کا نام، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اکثر میں مطلب کو رابطہ کرتے ہیں نا لوگ، تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنا اور اپنی والدہ کا نام پہلے بتا دیتے ہیں، یعنی کہ عاملین نے تو پوچھنا ہوتا ہے بھی آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ عاملین کیوں پوچھتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک پوری سرچ ہے، اس کے اوپر میں بڑی تسلی سے گفتگو کر چکا ہوں پہلی ویڈیوز کے اندر، کہ وہ آپ کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ تو وہ اپنے موکلات کو جب آپ کا نام دیتے تو وہ آپ، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جی، پورا ایک موضوع ہے گھنٹے کا، تو ہم اس موضوع کو نہیں کھولتے۔ بس آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام اسے دیا کریں۔ دیکھیں یہ روحانی عملیات کے لیے بھی دیا جاتا ہے اور شیطانی عملیات کے لیے۔ یہ کئی لوگوں نے یہ کہا جی، پھیلایا ہوا ہے کہ نہیں جی صرف جادو کے لیے، نہیں بھائی، اگر روحانی معاملات کے لیے بھی آپ نے اگر کام کروانا ہے تو آپ نے روحانی جنات موکلات، تو ظاہری بات ہے ایڈریس پورا دینا پڑے گا نا، نام اور والدہ کا نام، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خود وظیفہ کرتا ہے اس کو بھی یعنی کہ مطلب ان کو اطلاع دینی ہوتی ہے موکلات کو، یہ ایک پراپر طریقے سے ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے، ایک نیت کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کے لیے جب عمل کو کرنا ہے تو آپ نے پھر اس کی والدہ کا نام کیسے لینا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے وہ، اور آپ کو اگر نام کا نہیں پتا وہ، میں یعنی کہ آپ کو پورا طریقہ آپ سمجھانے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ان سے ہے اس عمل کو جب کرنا ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ابتدائی طور پہ کہ آپ نے جب حصار 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے تو اس طرح جب آپ نے پہلے نیت کر لینی ہے حصار کی، حصار میں پہلے نیت کی جاتی ہے، وظائف میں بعد میں کی جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب حصار میں جب آپ نیت کریں گے نا تو 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ اس طرح دم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اب دماغ کی گیم ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے تصور میں اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، یہ رائٹ ہینڈ ہے، یہ بائیں طرف کو آپ نے جانا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس طرح جاتے ہوئے آپ آنکھیں بند کر لیں، تو اپنا آپ پہلے حصار کر لیں تصور میں، پھر اپنے بچوں کا، پھر اپنے گھر والوں کا، اپنے کاروبار کا، اس طریقے سے آپ اس طرح حصار کر لیں۔ حصار کرنے کے بعد جیسے یہاں پہ آتا ہے تو اب یہاں پہ آپ نے مٹھی بند کرنی ہے۔ مٹھی بند کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ دم کر لینا، اس طرح آپ نے، اس طرح ہو گیا آپ کا حصار۔ اب آپ نے یا قابضو کا عمل کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا حصار ہو گیا۔ اب ہم نے حصار توڑنے کا طریقہ سیکھنا ہے، یعنی کہ دشمن کا حصار توڑا کیسے جاتا ہے یہ سمجھیں۔ پہلے آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، حصار کر کے، کئی لوگ پہلے حصار کر کے توڑ بھی دیتے ہیں اگلے کا، وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ عامل ہے تو، اگر آپ عامل ہیں تو آپ اس کا پہلے بھی حصار توڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تو عمل کر رہے ہیں، پھر اس کی طاقتیں جانا شروع، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔
اگر آپ پہلے نہیں اثار توڑنا چاہتے، صرف اپنا اثار لگانا چاہتے تو آپ لگا لیں. لگانے کے بعد آپ نے یا قابضو، اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کچھ بھی نہیں پڑھنا، یا قابضو آپ نے پڑھنا. اور دشمن کے چہرے کا تصور آپ کے سامنے ہونا چاہیے، تصویر ہونی چاہیے. تصویر نہیں ہے تو تصور ہونا چاہیے. یعنی کہ اب کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں ہمارا دشمن کون ہے، تو پھر آپ کوئی اور عمل کر لیں. یہ عمل تو تصور مانگتا ہے، یعنی کہ دشمن کا چہرہ مانگتا ہے، جو آپ مطلب آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پہ جادو کر رہا ہے، آپ پہ پریشان کر رہا ہے، زبان چلا رہا ہے. مطلب گھر میں کئی ایسی ہوتی ہیں خواتین، ان کی زبان ہی بہت زیادہ، تو وہ مطلب ان کی زبان بندی کے لیے یہ خاص طور پہ عمل ہے. خاص طور پہ کسی کو چپ کروانے کے لیے، کسی دشمن کو دوسرے معاملات میں مصروف کرنے کے لیے. وہ نہیں باز آ رہا تو پھر وہ جیسا آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ ویسا ہونا شروع ہو جائے. یہ اس لیول کا عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. یہ آپ دشمن کے لیے اگر کرتے ہیں تو آپ کو پہلے دن رزلٹ ملے گا. اور اس کو عمل کو آپ دیکھیں، پابندی نہیں میں لگاتا کہ آپ اس کو 7 دن کریں 11 دن کریں. بس پاکی کی حالت میں آپ جتنے دن کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس عمل کو کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے یا قابضو، یہ آپ نے 2100 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 21 تسبیحیں اس کی کرنی ہے. یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو، یا اس طرح آپ نے پڑھتے رہنا. ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس طرح آپ 2100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ میرے اندر 10 منٹ آپ کے نہیں لگیں گے، 8 یا 10 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اب آپ نے 2100 مرتبہ یا قابضو پڑھ لی. پڑھنے کے بعد اب سر آپ نے جو ان سے ہے لاسٹ میں 21 مرتبہ درود ابراہیم پھر دوبارہ پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ آخری اثار لگانے سے پہلے، جب یا قابضو کی 2100 مرتبہ پڑھائی مکمل ہو جائے تو آپ نے وہاں پر نیت کرنی ہے. اب وہاں پہ نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں کہ یہ جو عمل میں نے اس وقت کیا ہے یا قابضو کا، اس عمل کی جو روحانی طاقتیں یہاں پر موجود ہیں، میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میرا فلاں بن فلاں دشمن، یعنی کہ اب آ گیا نا دشمن کا نام اور دشمن کی والدہ کا نام، جب آپ لیں گے تو یا قابضو کی روحانی طاقتوں کو معلوم ہو جائے گا. آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں جو میرا دشمن ہے، اس دشمن کی زبان بندی یا جو بھی آپ کرنا چاہتے، جو بھی آپ دشمن کے ساتھ کرنا چاہتے، وہاں پہ آپ بول دیں. بولنے کے بعد سخت سے سخت، نرم سے نرم، اب آپ کا فیصلہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کہنا ہے کہ یہ روحانی طاقتیں جائیں اور میرے دشمن کے ساتھ یہ کرے جو آپ کرنا چاہتے. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ کام کو مکمل ہونے کے بعد روحانی طاقتوں کو اجازت ہے، وہ جا سکتی. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی طاقتیں جب آتی ہیں نا، جیسے 4 اس عمل کے ماتحت 4 سردار جنات ہیں، ماتحت 70 جنات ہیں. اب اس عمل کے جو بیک پہ شیطانی طاقتیں اس عمل کو روکنے کے لیے آئی ہیں یا کمزوری دیکھ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے آئی ہیں، کیونکہ جیسی کو کمزوری دیکھیں گے روحانی طاقتیں چلی جائیں گی، شیطانی طاقتیں داخل ہو جائیں گی. تو ہر ایک روحانی جن کے پیچھے 10 شیطانی جن ہوتے ہیں. تو جب وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں نا، اگر آپ نے اثار نہیں لگایا یا آپ نے عمل میں کوئی غلطی کر دی، زنا کر دیا یا شراب پی لی یا کوئی بدکاری کر لی یا سود کا کام کر لیا، تو ظاہری بات ہے روحانی عمل تو ٹوٹ گیا نا، آپ کا ختم ہو گیا. صاف لفظوں میں سمجھا رہا ہوں میں. تو وہ شیطانی طاقتیں پھر داخل ہو جائیں گی. وہ داخل ہوتی ہیں جب اسے رجت کہتے ہیں. اب وہ جب داخل ہو جائیں گی تو وہ گھر کے آپ کے نظام کو ڈسٹرب کریں گی، آپ کے بچوں کی طرف جائیں گی، شوہر کی طرف جائیں گی. آہستہ 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 پہلے آتے ہی مطلب اوپر نیچے نہیں کر دیں گی سارا نظام. آہستہ 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 جیسے جیسے آپ ان کو طاقتور خوراک کا اہتمام کرتے جائیں گے، کیونکہ شیطانی طاقتوں کا خوراک جو ہے وہ غلاظت ہے، ناپاک کام ہے. تو جتنے کرتے جائیں گے اتنی زیادہ ان کی طاقت بڑھتی جائے گی. تو آہستہ آہستہ وہ جسموں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے عمل روحانی کیا تھا تو آپ نے شیطانی طاقتوں کو گھر میں بلا لیا. اب یہ کسی دشمن نے نہیں بھیجی نا، یہ تو خود بلائی گئی. اس میں بھی رجت کہتے ہیں. تو جب آپ حصار لگائیں گے نا تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ روحانی طاقتیں آئیں گی، شیطانی طاقتوں کو معلوم ہی نہیں ہوئے گا، وہ بھول جائیں گی کس گھر جانا ہے، کس کہاں پہ عمل ہوا تھا کہاں نہیں، وہ رستہ بھول جاتی ہے. یعنی کہ وہ آتی شیطانی روحانی طاقتوں کے پیچھے پیچھے. جیسے ہی آپ عمل کرتے ہیں تو وہ اپنا جو ان سے ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے نا، تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی طاقتوں کو پھر در بدر ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو حصار کا یہ فائدہ ہے، حصار لگایا کریں. اچھا اب آپ نے حصار لگا لیا، درود نیت کر لی، آپ نے ان طاقتوں کو بھیج دیا.
تو جیسے ہی آپ کہیں گے نا اجازت ہے اس کام کے فوراً بعد، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ روحانی طاقتیں کام کے بعد چلی جائیں گی، تو نہ وہ روحانی طاقتیں واپس آئیں گی نہ شیطانی آئیں گی، تو آپ کو رجت نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر میں آپ نے دوبارہ پھر اثار لگانا، 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پھر دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے بعد میں نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ میری حفاظت کرے، ہر قسم کے شیطانی اثرات، شیطانی طاقتوں سے میرے قریب نہ آ سکے، میرے گھر میں، میرے وجود کے اندر باہر، جسم میں، گھر میں، اولاد پہ، شوہر پہ، کاروبار پہ، جہاں جہاں بھی شیطانی طاقتیں موجود ہیں ان کو فوراً خارج کر دیا جائے، اور میں اپنا اثار لگاتی ہوں اور سب کچھ واپس پلٹتی ہوں، تمام شیطانی طاقتوں کو واپس پلٹتی ہوں اس کی طرف جس نے میری طرف بھیجا۔ اب یہ الفاظ ادا، میں نے بڑے آسان الفاظ بولے ہیں، تو عاملین کی نیتیں تو خیر اور ہوتی ہیں، وہ تو اور طریقے سے نیت ہوتے ہیں ان کی، میں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے آپ کو یہ آپ لکھ لیجئے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب درود ابراہیم دوبارہ پڑھنے کے بعد یہ نیت کر کے، ٹھیک ہے، پہلے آپ نیت کر لیں، پھر آپ درود ابراہیم 21 مرتبہ لاسٹ میں پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ جب اس طرح دم کریں گے، پھر آپ نے اس طرح لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ میرا دایاں بازو ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو۔ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ کی یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ دایاں بازو۔ اب آپ نے اس طرف جانا ہے، اپنی بائیں طرف، اس طرف جب جانا ہے تو اس طرح واپس آ کے دائیں طرف آپ نے جب یہاں پہ جوڑنا ہے تو یہ اثار جڑ گیا، آپ کا اثار ہوگا۔ اب سمجھیے، اب جب آپ نے اس طرح اثار لگاتے جانا تو آپ کے ذہن میں جس کا اثار لگانا اس کا نام لے لیں اور اپنا اثار کر لیں، نیت کر لیں۔ یہاں پہ آگے آپ دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد آپ نے مٹھی بند کرنی ہے اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھولنا ہے، اور پہلے آپ نے دم کرنا دونوں ہاتھوں پہ۔ اب آپ نے پھر دوبارہ اس طریقے سے اپنے چہرے پہ، پورے جسم پہ آپ نے اس طرح ہاتھ پھیر کے یہ پھر دوبارہ مٹھیاں بند کر کے اب دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے اس طرح آپ نے دم کر دیا۔ جتنے شیطانی اثرات اس نے آپ کی طرف بھیجے ہیں وہ سب واپس چلے جائیں گے اور اس کا اثار بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب آپ اس کو دم کریں گے اس کا اثار ٹوٹ جائے گا اور اس کے یا فوری اس کے اوپر وہ جا کے اپنا کام کریں گے جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا پراپر طریقے سے مکمل عمل ہو جائے گا۔ اچھا سر، ایک دو سوال ہیں کہ جی میں قرض کی رقم واپس لینا چاہتا ہوں، میری قرض کی رقم پر کوئی مطلب کسی نے مثلا آپ کی پراپرٹی پہ، آپ کی جائیداد پہ یا آپ کی کسی چیز پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ آپ قبضہ چھڑوانا چاہتے ہیں اصل میں، یا آپ کی دولت، پیسہ، کوئی چیز ہے تو اس پہ آپ کا کوئی قبضہ ہے، کوئی بندہ قبضہ کر چکا ہے تو وہ قبضہ چھڑوانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے 7 ٹائم آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور وہ طریقہ کار تو آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہے۔ یہ 7 ٹائم درود ابراہیم پہلی مرتبہ جب پڑھیں گے تو یہ خضری اثار آپ کا لگ جائے گا، لگا لیں آپ 7 ٹائم سورہ قریش پڑھ کے آپ نیت کر لیں، ٹھیک ہے، اور سارا طریقہ کار آپ کو پہلے بتا دیا میں نے۔ اب آپ نے اس طرح 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ سورہ قریش، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دعا مانگنی ہے کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں سورہ قریش کی، درود ابراہیم کی ہو جائے، میرا فلاں بن فلاں دشمن، یعنی کہ اس کا دشمن کا نام لے لے، والدہ کے نام کا نہیں پتہ، اگر پتہ ہے تو دونوں کا نام لے لے، زیادہ جلدی کام ہو جائے گا۔ تو آپ دشمن کا اور دشمن کی والدہ کا نام لے کے کہیں فلاں بن فلاں جو میرا دشمن ہے، یا فلاں بن فلاں جو شخص ہے، دشمن کا نام نہ لیں، مطلب دشمن تو نہیں ہے نا، وہ ظاہری بات ہے دشمن ہے، قرض آپ کا وہ رقم جما کے بیٹھا ہے، مانگتا ہے تو آگے سے دھمکیاں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، یا دولت جائیداد جو کو کسی پراپرٹی کسی چیز پہ بھی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ سورہ قریش کو آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھ کے آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جائیں، فلاں بن فلاں جو میرا دشمن ہے اس نے میری فلاں چیز پر قبضہ جما رکھا ہے تو اس کا فوراً قبضہ ختم کیا جائے اور وہ چیز مجھے واپس لا کر دی جائے، اس کے لیے روحانی طاقتیں میری مدد کریں، کام کریں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے روحانی طاقتیں آئی ہوتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ مدد ہوتی ہے خاص آپ کے لیے، وظیفے کی جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کا کام مکمل کر دیں گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں اور قرض سے میں نجات چاہتا ہوں، تو مجھے قرض سے نجات کے حوالے سے
کوئی لاجواب پرتاثیر عمل دے دیا جائے۔ تو یہ سر قرض سے نجات کے لیے بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ نے جون سا 100 مرتبہ آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں اول اور آخر، اور درمیان میں آپ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے جی، سورہ کوثر۔ اور اس کو آپ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ فجر کی نماز سے پہلے کا عمل ہے، اگر آپ اس ٹائم پہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی آپ نے زکوٰۃ صغیرہ ادا کرنی ہے، اس عمل کی زکوٰۃ صغیرہ آپ نے ادا کرنی ہے، جتنے دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے۔ جو سورہ قریش والا عمل ہے یا قابضو والا عمل ہے، سورہ کوثر والا عمل ہے، تیسرا عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو پابندی دنوں کی نہیں ہے، یہ دن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کو کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب سورہ کوثر کی زکوٰۃ صغیرہ آپ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے سورہ کوثر 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف اول آخر درود ابراہیم اول آخر پڑھ کے 100 مرتبہ آپ نے جوڑ سے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا عمل اس طریقے سے مکمل ہوگا اور چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کروڑوں کا قرض بھی ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں 5 روپے سے لے کے 50 کروڑ کا بھی قرض ہے، میں نے اپنی جونسنا ذاتی زندگی کے اندر مشاہدہ کیا ہے کہ جس بندے نے اس عمل کو کیا ہے نا، وہ بندے کا قرض اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایک لونگ ہے نا، لونگ ہے اگر آپ کے پاس، تو آپ لونگ کے اوپر دم کریں اور وہ لونگ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جیب میں، بٹوے میں، پرس میں رکھ لیں۔ صبح جب تہجد کے وقت آپ پڑھائی کر کے فارغ ہوں تو لونگ پہ دم کر دیں، عمل کر کے پڑھائی کر کے دعا تو آپ نے مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد آپ لونگ پہ دم کر دیں، پڑھائی مکمل کر کے لونگ پہ 3 دم کرنے ہیں، 3 دم کرنے ہیں، 1 مرتبہ 2 دفعہ 3 مرتبہ، وہ لونگ آپ نے پھر پرس میں رکھ لینا۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا 100 مرتبہ، پھر لوگ پہ دم کرتے جانا۔ اس طرح آپ اگر 7 دن مسلسل عمل کرتے ہیں اور وہ لونگ آپ بنا لیتے ہیں، اپنے پاس دم کر کے رکھ لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ شیطانی جنات آپ کے وجود سے خارج ہو جائیں گے، جیسے میں بتایا تھا کہ ارد گرد کھڑے ہوتے سب بھاگ جائیں گے۔ وہ لونگ اصل میں وہ ایک کوڈ ورڈ ہے، لونگ کا کمال نہیں ہے، لونگ ایک مقناطیس ہے، اس کے ارد گرد روحانی طاقتیں رہیں گی، یعنی کہ اس لونگ کے ساتھ روحانی طاقتیں رہیں گی۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب وہ لونگ جدھر جائے گا نا ادھر برکتیں ہوں گی، یعنی کہ آپ گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح آپ دکان میں جاتے ہیں تو آپ کی دکان کی آمدن میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر سے کبھی راشن ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک خاتون ہے ہماری بہن، اس نے سوال کیا ہے، یورپ سے ہیں وہ، مطلب ملک کا نام لکھا ہے تو میں مناسب نہیں سمجھتا، بس انہوں نے کہا جی میرے آدھے سر میں اکثر درد رہتا ہے، تو مجھے آدھے سر کے درد سے فوراً نجات کے لیے عمل بتایا جائے۔ اس کے لیے بہن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پانی کا برتن اپنے پاس رکھ لینا، یعنی کہ پانی لے لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی، کپ وغیرہ میں، گلاس وغیرہ میں پانی آپ لے لیں۔ پانی لینے کے بعد بہن آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی مرد و خواتین، کوئی بھی، سب کو میرے تمام وظائف کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مکمل ویڈیو دیکھے گا بغیر ڈاؤن لوڈ کیے، پوری ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا، اس کو میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ پوری ویڈیو دیکھتے نا آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور لائک کرتے ہیں تو یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ آپ کو ہوتا ہے تاکہ آپ مزید محنت کریں۔ اب یہ آدھے سر کا جو درد ہے نا، اس کو فوراً ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ 1 سیکنڈ میں ادھر پڑھائی مکمل ادھر درد ختم، اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 7 مرتبہ آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارک ہے۔ سورہ ناس پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم اول پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اپنا ہاتھ آپ نے سر پہ رکھنا ہے اور پوری پڑھائی اسی طرح کرنی ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے سے پہلے ہاتھ رکھ لینا، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھ پہ دم کرنا ہے اور اس طرح آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس طرح مٹھی بند کر کے اس طرح دم کرنا ہے کہ اپنے گھر سے باہر وہ اثرات کو آپ نے خارج کر دینا ہے۔ وہ درد، جو چیزیں درد کر رہی ہیں دماغ میں، آدھے سر میں، تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پانی کے چند قطرے آپ نے اپنے سر پہ ڈالنے ہیں اور ہاتھوں پہ ڈال کے اس کا اچھی طرح مساج کرنا ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، بچہ، بزرگ، جوان، کوئی بھی ہے۔ تو اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ پی لینا۔ یہ عمل اگر آپ 3 دن مسلسل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ تو جب بھی کبھی آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو تو یہ آپ عمل کریں، فوراً آپ کو صحت یابی ملے گی۔ اس کے بعد خاتون کا سوال ہے جی کہ جسمانی طور پہ، اندرونی طور پہ ان کو کوئی مسائل کا سامنا ہے، مطلب بچے کے حوالے سے وہ میرے ساتھ سوال ہے ان کا، اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اندرونی طور پہ کوئی معاملات بتا رہے ہیں۔ تو بہن، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے وجود کے اندر، کوئی بھی بیماری ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی یا مس کیریج ہوتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ نے جو ان سے ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سورہ فلق یہ آپ نے جو ان سے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 70 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سورہ فلق 7 ٹائم درود ابراہیم اول آخر پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی روزانہ پینا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عمل آپ 7 دن مسلسل کریں، ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس پہ دم کرتی رہیں اور یہ آپ ساتھ ساتھ پیتی بھی رہیں۔ تو وہ جب 7 دن پڑھائی مکمل ہو جائے تو وہ پانی میں سے تھوڑا سا پانی روزانہ نکال کے آپ وہ پیئیں، 41 دن تک آپ مسلسل اس پانی کو پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندرونی مسائل ختم ہو جائیں گے جتنے بھی۔ اور ایک بھائی ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی طور پر، تو سوال تو ان کا عجیب سا ہی ہے، بہرحال میں احتیاط سے عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شوہر اپنی بیوی کے قریب، یعنی کہ ازواجی زندگی کے معاملات کے حوالے سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ میں قریب جاتا ہوں جب اپنی بیوی کے، تو معاملات ان کے بہتر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کے ذریعے، یعنی کہ پہلے میں ٹھیک تھا تو اب میں ادویات کا استعمال بھی کرتا ہوں، میڈیسن بھی کھاتا ہوں، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوتا، تو اگر ہوتا بھی ہے تو چند سیکنڈ کے لیے یا چند دن کے لیے، اس کے بعد پھر ویسے ہی مسئلہ ہے۔ تو جادو کے ذریعے بھی یہ جون سے نا میاں بیوی کے رشتے کو روکا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ آئے۔ تو ایسے دونوں لوگوں کے لیے، اگر خاتون کو مسئلہ ہے وہ شوہر کے قریب نہیں جاتی، یا مرد کو مسئلہ ہے وہ عورت کے، تو یہ جون سے ہے سورہ ابراہیم یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم مکمل اور 11 مرتبہ درود ابراہیم آخر، اول بھی اور آخر بھی درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پورا آپ سورہ ابراہیم جون سی ہے یہ آپ مکمل پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور پئیں، چاہے مرد کو مسئلہ ہے یا عورت کو مسئلہ ہے۔ تو یہ 3 دن کا عمل ہوتا ہے اور وہ پانی مسلسل آپ بعد میں پی بھی سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی مردانہ کمزوری کے حوالے سے یا کوئی بھی معاملات جادو کے حوالے سے یا ویسے میڈیکلی طور پہ کوئی پرابلم ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ آپ کو اس وظیفے کو، قرآنی وظیفے کو کرنے کے بعد، یعنی کہ سورہ ابراہیم کو پانی پر دم کر کے پانی پینے کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ فوری 100% ملے گا اور فوراً ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 7 دن بعد، نہیں، پہلے دن ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور اس کے بعد جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب کوئی خاتون ہے تو ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، چاہے کم بھی عمر ہو یا زیادہ ہو، تو شادی نہیں ہو رہی، تو شادی کے لیے، اچھا لائف پارٹنر کے لیے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا رشتہ نہیں آ رہا، اس کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کا سوال ہے جی۔ سوال بھی وہ مطلب بڑا عجیب و غریب سا ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں کٹ کر کے اپنے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوال شادی کا جی اصل میں
وہ بہن کے کہنے کا، ہماری بہن جو ہے وہ کہیں سے بھی ہے، جو بھی ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کے لیے رشتہ نہیں آ رہا، تو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ شادی کے لیے رشتے آنا شروع ہو جائے۔ تو سورہ رحمان یہ فجر کی نماز کے بعد آپ معمول بنا لیں، 11 مرتبہ درود ابراہیم اول پڑھیں، 11 مرتبہ آخر میں پڑھیں، اور سورہ رحمان 1 مرتبہ آپ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی سر پہ بھی ڈالیں، چہرے پہ بھی، اور وہ پانی پئیں، اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز کے بعد۔ آج کل رمضان شریف چل رہا ہے تو آپ یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے کر لیں، کیونکہ رمضان مبارک چل رہا ہے نا، تو سحری میں وہ پانی پی لیں اور سحری میں آپ دعا کر لیں۔ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں نبی پاک نے فرمایا کہ فرق جو ہے وہ سحری کا ہے۔ سحری کے وقت کی جانے والی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سحری کے وقت عمل کر لیں، اور رمضان شریف کے بعد فجر کی نماز کے بعد، اور جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی آپ یہ عمل جاری رکھیں، اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لائف پارٹنر ایسا ملے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر مثلا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ جس سے آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ نشئی ہے، وہ ٹیکے لگاتا ہے اپنے آپ کو، یا کوئی نشے کرتا ہے، یا اپنے آپ کو شراب کرتا ہے، یا مطلب آئس وغیرہ کرتا ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے آپ کو اس کا راز جو وہ چھپا رہے ہیں آپ سے، لڑکی والوں سے چھپایا جا رہا ہے، یہ لڑکا بھی کر سکتا ہے عمل اور لڑکی بھی کر سکتی ہے اپنی شادی کے لیے۔ تو جو بھی ایک دوسرے سے جو راز چھپائے جا رہے ہیں، شادی ہونے سے پہلے پہلے وہ راز ظاہر ہو جائیں گے۔ آگے آپ کی مرضی آپ شادی کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے لیے اس عمل کی برکت سے آپ کو رشتہ ایسا ملے گا جو خاندانی مطلب آپ کے خاندان کے لیول کے برابر ہوگا، اور میاں بیوی کے ساتھ مل جل کے رہنے والا، محبت والا، پیار والا، رزق حلال میں وسعت والا، برکت والا، اور ہر لحاظ سے یعنی کہ وہ جو 110% جو رشتہ ہونا چاہیے، جو ایک لڑکی خواہش ہوتی ہے شوہر کے لیے کہ میرا فلاں شوہر اس لیول کا، تو انشاءاللہ اس کو اس کی سوچ سے بھی اچھا رشتہ ملے گا۔ اس کے بعد جی صلح کے لیے یہ آخری وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے کے لیے ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو صلح آپ سوال اب یہاں پہ یہ ہے، یعنی بیوی کی شوہر سے لڑائی ہو گئی ہے تو بیوی شوہر سے صلح کرنا چاہتی ہے، بہن کی بھائی سے ہو گئی ہے، بہن بھائی سے کرنا چاہتا ہے صلح، یا بھائی بہن سے، یا دو لوگ ہیں جن میں ناراضگی ہے اور آپ ان کے لیے صلح کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سوال تو مختصر سا ہوتا ہے، اس کے کئی اینگل ہوتے ہیں، میں سارے تو نہیں بیان کرتا نا، پھر تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی۔ جتنے سوالوں کو میں نے جواب دیے ہیں، اگر میں پوری تسلی سے ان کی وضاحتیں کرتا تو ظاہری بات ہے پھر ہر سوال کے 10 12 اینگل ہوتے ہیں جو میں تقریباً سمجھتا ہوں جتنا میرے پاس معلومات ہے، تو وہ تو پھر ایک سوال کے اوپر ہی جون سا وہ گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی۔ تو اب یہاں پہ ہم صلح کے حوالے سے ہے کہ یہ آپ محبت کے اینگل سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں آپ کو یا ودودو کا عمل دیتا ہوں۔ اس کے ماتحت 4 سردار موکلات ہیں، اور 4 اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، اور 4 ہی اس کے ماتحت نیک سردار جنات ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہاں پہ سر میں آپ کو عرض یہ کر دیتا ہوں کہ جو یا ودودو کا عمل ہے، اس کو آپ نے میٹھی چیز پر دم کرنا ہے، چینی وغیرہ ہو گئی، شوگر وغیرہ، یا پھر آپ مشری وغیرہ لگا لیں، مٹھائی وغیرہ لگا لیں، شربت لگا لیں، ٹھنڈا ہونا چاہیے، گرم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے گرم گرم دودھ ہوتا ہے نا، تو اس میں چینی مکس کر کے تو دودھ گرم کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھنڈا دودھ ہونا چاہیے، اس میں پلائیں، ٹھنڈا شربت ہو اس میں پلائیں، یعنی کہ ٹھنڈی چیز ہونی چاہیے۔ یہ میں بہت ہی لاجواب آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے یا ودودو کا یہ جو عمل ہے، یہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب سورج غروب ہونے کے بعد یہ آپ نے 3300 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یعنی کہ 33 تسبیحیں اس کی پڑھنی ہے آپ نے 3300 مرتبہ، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ اس کے اول آخر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور 3300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو، یا پورا 3300 مرتبہ ہو، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، چاہے 50 مرتبہ زیادہ ہو جائے۔ یا ودودو 33 تسبیحیں، 33 تسبیحیں آپ نے کرنی ہے 3300 مرتبہ، 3300، ٹھیک ہے نا جی، 3300 مرتبہ یہ آپ نے اب پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یا ودودو پڑھ کے آپ نے اس میٹھی چیز پر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اگلے دن پھر دوبارہ اسی چینی پر آپ نے دوبارہ دم کرنا ہے،
उसी मीठी चीज पे दम करना है। चीनी वगैरह ले लें क्योंकि ये खराब नहीं होती, मिठाई वगैरह तीसरे दिन तक खराब हो जाएगी या आगे भी खराब हो जाएगी, तो आप चीनी ले लें, मीठी चीज शुगर वगैरह ले लें या मिश्री वगैरह ले लें। अब जो से ये सब्ज इलायची पे भी किया जाता है, बड़ा कमाल का अमल है। तो अब सर ये है कि आपने जो सा है वो 3300 मरतबा पढ़ के 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर दूसरे दिन भी आपने दम करना है। इसी तरह आपने तीसरे दिन भी इसी तरह आपने करना है। और उसके बाद आपने वो मीठी चीज को जो सा है किसी चीज में मिक्स करके उस बंदे को पिला देना है कि जो भी आप जिससे आप शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत की शादी, या जिससे आप सुलह करवाना चाहते हैं या जिससे आप सुलह करना चाहते हैं, जो भी है, तो वो आपने जो सा है वो मीठी चीज उसको खिला देनी है। लेकिन जब 3300 मरतबा मुकम्मल करना है तो वहां पे आपने नियत करनी है कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं वो जाके फला बिन फला जो है उसकी मोहब्बत फला बिन फला से फौरन कर दी जाए, तो वो दोनों को आपस में मिला दिया जाए। तो वो असल में रूहानी ताकतों ने उन दोनों को मिलाना है। तो दोनों का वहां पे नाम, वालिद का और उसकी जिसकी मोहब्बत करवानी, यानी कि आपका और आपकी वालदा का नाम, और जिससे आपने मोहब्बत करवानी है उसका और उसकी वालदा का नाम, रूहानी ताकतों को आपने बता के तो आपने उनके जिम्मे लगा देना। इस तरीके से आपने रोजाना 3 दिन अमल करने के बाद नियत भी करनी है, और पानी पे चीनी पे दम करके या किसी भी चीज पे दम करके वो आपने पहले नहीं खिलानी। 3 दिन जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी ना, उसके बाद चौथे दिन आपने, यानी कि 3 दिन पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद फौरन भी आप खिला सकते हैं, या चौथे दिन या जिस टाइम आपको मौका मिले वो बना के आप रख लें। तो उसका ये है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप वो उसको उस तरीके से आप जैसे भी कर सकते हैं उसे खिला दें। तो ये अगर वो 3 दफा खा लेता है, यानी कि एक दफा खाता है फिर दूसरी दफा तीसरी दफा भी अगर खा लेता है, तो तीसरी दफा खाने से पहले इंशाल्लाह वो जो है वो मोहब्बत करने लगेगा, सुलह कर लेगा, दोनों लोगों में दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ये हमारे सवालात थे। अब अच्छा जी, आखिरी सवाल है जी, क्योंकि आखिरी सवाल मैंने पिछला भी कहा था, माजरत, क्योंकि ये सवाल मुझे तकरीबन हर वीडियो के कमेंट में एक भाई पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बैरून ममालिक के अंदर अरबाब जोन है वो मुझे तंग कर रहा है, परदेसी हूं मैं, मुश्किलात में हूं, यानी कि प्रदेश में कोई भी अपने वतन से, जैसे मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, तो मैं अपने पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जाता हूं तो वहां के अजनबी लोग, वहां के अजनबी माहौल, वहां पे मामलात, तो वहां पर जो दरपेश मुश्किल मसाइल हैं, उन मसाइल से बचने के लिए और उन मसाइल से हिफाजत के लिए, या उस इलाके उस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं वो उनसे हिफाजत के लिए या आपको वो तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो इस हवाले से, प्रदेश के हवाले से आप हर किस्म के शर से महफूज रहने के लिए ये बहुत ही लाजवाब अमल है। यानी कि ये अमल आप करें, यकीन मानिए कि आप ये अमल कर लें। अगर कोई वहां पे जेल में है, कैद में है, परेशानी में है, पासपोर्ट जब्त है, वीजे का प्रॉब्लम है, परेशानी है, वहां पे कमरा नहीं मिल रहा, रहायश नहीं मिल रही, रहने की जगह, ये सर बहुत लाजवाब अमल मैं अपने परदेसी भाइयों के लिए देने जा रहा हूँ, बहनों के लिए देने जा रहा हूँ, मर्दों खवातीन, मेरे जितने अब तक वज़ाइफ बताए हैं वीडियो के अंदर, आज की वीडियो के अंदर, ये तमाम वज़ाइफ की आपको इजाजत है और आप तमाम वज़ाइफ करें। लेकिन इजाजत फिर कहूंगा उसे है जो इसको पूरी वीडियो को देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा। अब आपने जो सा है ये इस अमल को किस तरीके से करना है ये आपने समझना है। हर नमाज के बाद, ये बड़ा बहुत ही लाजवाब अमल है जी, बहुत ताकतवर अमल है। आप करें, प्रदेश में आप दुनिया के किसी कोने में तो आप ये अमल करें, और जो मकसद होगा आपका उसमें आपको सर चंद मिनटों में कामयाबी मिलेगी, चंद घंटों में भी नहीं, चंद दिनों में भी नहीं, चंद मिनटों में आपको ये कामयाबी मिलेगी। आपने करना क्या, आपने हर नमाज के बाद, फजर की नमाज है, जोहर की नमाज है, असर की है, मगरिब की है, इशा की है, ठीक है, 5 नमाजें, 5 नमाजों के फौरन बाद आपने नमाज अदा करनी। नमाज अदा करके आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। कितना टाइम लगा आपका? मेरे अंदाज़े में 4 या 5 मिनट। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने इसका सवाब सैयदुश शुहदा, इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके खिदमत में पेश करना है, और आपके भाईजान जो है हजरत मौला गाजी अब्बास सरकार की बारगाह में आपने इसका सवाब पेश करना है। वैसे तो तमाम शुहदाए करबला प्रदेश में
جو آپ امام حسین کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن آپ نے جو یہ نبی پاک کے مطلب آل ہے اور امام حسین پاک سرکار جو ہے یہ نبی پاک کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے، اور حضرت عباس جو ہیں یہ حضرت مولا علی کے شہزادے ہیں۔ تو یہ جو ان سے امام حسین پاک سرکار اور مولا عباس سرکار یہ دونوں جو ان سے آپس میں جو ان سے ہے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان کا ثواب جو ان سے ہے وہ حضرت امام حسین اس طرح پیش کرنا ہے، جب آپ نے عمل مکمل کرنا ہے نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم 3 مرتبہ، یہ مرد و خواتین سب کریں، بچے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ عمل جو میں اب یہ بتا رہا ہوں یہ امتحانات میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دماغ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، اس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، چینی پر دم کر کے آپ پئیں، ٹھیک ہے، کھا لیں، یا پھر آپ پانی پر دم کر کے پی لیں، امتحانات میں ایگزامینیشن ہال پہ آپ بیٹھ کے آپ یہ عمل کریں، نوکری انٹرویو دینے گئے ہیں وہاں پہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پردیسی بھائیوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کو درپیش جتنی بھی مشکلات ہیں اس کے لیے اپنی زندگی کا سب سے لاجواب عمل دینے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو سے ہے وہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جو سے ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو سے ہے اس کا پھر 3 مرتبہ لاسٹ میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے باری تعالیٰ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام مولا غازی عباس سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی، امام حسین علیہ السلام پاک سرکار اور امام مولا غازی عباس سرکار، ان کی بارگاہ میں آپ نے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً یہ ثواب پیش کرنا ہے۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ اے باری تعالیٰ میں نے یہ جو عمل کیا ہے اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں ان کو اتنی طاقت دے کہ وہ مجھے اس مسئلے سے، جو مسئلہ ہے آپ کا، فلاں بن فلاں نے میرا پاسپورٹ ضبط کیا ہے، یا فلاں میرے پہ ظلم کر رہا ہے، یا فلاں مجھے پردیس کے اندر پریشانی ہے، تو یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ یہ مدد آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، دعا آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، ثواب آپ نے مولا حسین بادشاہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، پرتاثیر عمل۔ امید ہے جتنے بھی میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں مکمل طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔